شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی تنخواہ یا پیسے ہاتھ میں آئیں چھوٹی سی آیت 3 بار پڑھ کر پھونک دیں، کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، جب کوئی انسان اپنی تنخواہ لیتے ہیں یعنی معاوضہ لیتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں یا کاروبار میں کوئی نفع کماتے ہیں، کوئی بھی آمدن اس کے ہاتھ میں آتی ہے، چاہے وہ سونا چاندی یا پیسوں کی شکل میں یا مال ہے، اس کا ہے تو اس پر آیت کریمہ 3 مرتبہ پھونک دیں۔ اللہ اس میں برکات کا نزول کر دیتے ہیں، بلکہ اس میں سے شر اٹھا لیتے ہیں، اور اس میں اتنی برکت ہوتی ہے اس کی تمام ضروریات کے لیے کفیل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی کی ذات حاجت رواں اور مشکل کشا ہے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ اگر وہ آپ کو بھلائی دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب کمال حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان بیماری، پریشانی اور مشکل میں کیوں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بنیادی طور پر اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں، مصیبت، مشکل، بیماری اور پریشانی کی۔ پہلی وجہ انسان کی اپنی غلطی کا نتیجہ اور اس کی سزا ہوتی ہے۔ تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا درا ہوتا ہے۔ اللہ بہت سے گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا ہے، تاکہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھایا جائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے، جسے تقدیر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ دشمن کے ڈر، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ صحیح العقیدہ اور برے عقیدے کے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ برے لوگ مصیبت اور پریشانی کو حالات و واقعات کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، گردش ایام کے سوا کوئی چیز ہمیں ہلاک نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ مشکل اور پریشانی کو اپنے رب کی مشیت سمجھ کر اس سے معافی مانگتے ہیں، اور اس کو مشکل کشا اور حاجت روا جانتے ہوئے اس کے حضور دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل اور پریشانی سے نجات نہیں دے سکتا۔ یقیناً ہم ان سے پہلے لوگوں کو آزمائش کر چکے ہیں، بس اللہ ضرور دیکھے گا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے کا عقیدہ توحید اور حقیقی ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کا فضل کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دیتا ہے، اور وہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ یونس۔ اس فرمان سے پہلے خیر و شر کے اختیار کا ذکر کو براہ راست مخاطب کیا گیا۔ اگر ہوئے نبی کریم اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو زمین و آسمان میں کوئی ہستی نہیں جو آپ کو نقصان سے بچا نہ سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی اور بہتری عطا کرنا چاہیں تو زمین و آسمان میں کوئی طاقت نہیں جو اس میں رکاوٹ ڈال سکے۔ آپ کو براہ راست مخاطب کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب رسول معظم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو دنیا میں کون ہے جو اپنے آپ کو یا دوسروں کو نفع دے اور نقصان سے بچا سکے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسی عقیدہ کی بنیاد پر مجاہد میدان کارزار میں اترتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس وقت تک دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی عقیدہ اخلاص کی دولت عطا کرتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پرخلوص محبت کا ناطہ جوڑتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خیر و شر صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی اپنے بندوں کو نفع نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کے حکم کے سامنے کسی جابر کا جبر اور کسی نیک کی نیکی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ ہی اپنے بندوں پر پوری طرح قادر ہے اور اس کی حکمت سے واقف ہے۔ یہ عقیدہ دین کی ابتدا اور انتہا ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار مختلف انداز اور الفاظ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اس پر پکے ہو جاؤ۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت کی فلاح کا راستہ ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت اور فرضیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت کرے اور نہ ہی کسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے۔ اس سے انسان اور اللہ کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے نفع نقصان سے بلا تر ہو کر محض اخلاص کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ اس عظیم تصور اور عقیدے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے رسول کو مخاطب کیا، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو بلاشبہ آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والے ظالم ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال ہستی اور اس کی عظیم و صفات کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ زمین و آسمان دو کو کس نے پیدا کیا، جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ فرما دیں کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ مجھے اس نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہیں وہ اس کی رحمت کو روک لیں گے؟ انہیں فرما دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اللہ کی توحید سمجھانے اور دین حق کی پہچان کروانے کے لیے ہر زاویہ سے کوشش فرمائی ہے کہ لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کریں جو دین حق کی مرکزی اور پہلی اساس ہے۔ یہاں مشرکین کی سوئی ہوئی جس کو بیدار کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ زمینوں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کا جواب ہوگا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ ان سے پھر سوال کریں گے جب تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف پہنچے تو کیا اس تکلیف کو دور کر سکتے ہو؟ اگر میرا رب مجھ پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تو زمین و آسمان میں کوئی ایسی ہستی اور طاقت ہے جو اللہ کی رحمت کے نزول میں رکاوٹ ڈال سکے؟ ظاہر ہے کہ اس کے سوا نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں۔ اسی حقیقت کے پیش نظر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوش اور غم اور فکر اور ٹینشن میں اپنے اللہ پر بھروسہ کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کی تازگی اور پختگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس کو یوں فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایا اے بچے اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد کرو تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگو صرف اللہ سے ہی مانگا کرو، مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو ذہن نشین کر لو اگر ساری دنیا کے لوگ تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اگر سب کے سب تجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کلمیں اٹھا دی گئیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے غلام وارد کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے مغیرہ کو خط لکھا کہ آپ نماز کے بعد جو نبی کریم سے دعا سنا کرتے تھے وہ لکھ کر بھیجیں۔ سیدنا مغیرہ نے مجھ سے لکھوایا کہ میں نے نبی کریم کو نماز کے بعد یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، تیرے ہاں کسی برے کی برائی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اس کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ مشرکین میں سے ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہاں اس کا عقیدہ کی کھلی الفاظ میں نفی کرتے ہوئے سمجھایا کہ اللہ نے ملائکہ یا کسی اور ذات کو رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی خدائی میں اختیارات نہیں دیے۔ اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے تو اسے کوئی نازل کرنے والا نہیں، وہی اپنا حکم اور فیصلے نافذ کرنے پر غالب ہے۔ پوری طرح غلبہ حاصل ہونے کے باوجود اس کے ہر کام اور حکم میں حکمت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کہ وہی دینے اور عطا فرمانے والا ہے، یہ ایسا عقیدہ اور فکر ہے جس سے انسان نہ صرف مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے بلکہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کے علاق اور معاملات میں اخلاص کا پہلو غالب رہتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ ہمدردی اس لیے نہیں کرتا کہ آنے والے کل کو وہ اسے فائدہ پہنچائے گا۔ وہ کسی برے کو سلام کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگر اس نے اسے سلام نہ کیا تو وہ اسے کسی چیز سے محروم کر دے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو چیز میرا رب مجھے عطا کرنا چاہے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو اس نے روک لیا اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ سیدنا ابو سعید خدری ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان ہلا کے برابر، اور اس کے بعد جتنی تو چاہتا ہے تو اس تعریف کا سب سے زیادہ اہل ہے اور اس بزرگی کا سب سے زیادہ حقدار ہے جو تعریف اور عظمت تیرے بندے بیان کرتے ہیں۔ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ جو چیز تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں اور نہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس عقیدے کی دعوت دینے کے لیے نبی کریم کو مبعوث فرمایا گیا اور سب سے پہلے اس بات کی طرف بلاتے تھے، فرما دیں اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں اپنا چہرہ اسی دین کی طرف سیدھا رکھوں، اور مجھے حکم ہے کہ مشرکوں سے ہرگز نہیں ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نبی معظم کو حکم ہوا آپ سر عام اعلان فرمائیں کہ اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے اور تم کسی طرح بھی مطمئن ہونے کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے معبود ان باطلا کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
میں صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا جو تمہیں اور سب کو فوت کرنے والا ہے، کیونکہ میں ایمان لانے والوں میں ہوں۔ اس لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اس دین کے تابع کروں جو ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور ہر قسم کی ملاوٹ اور کمی کمزوری سے پاک ہے۔ میرا مشرکوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ یہاں دین سے پہلے مراد توحید خالص اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی معظم کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اور وہ ہر اعتبار سے ناکام اور نامراد ٹھہرے، تو انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی لاتے ہوئے یہ مطالبہ کیا۔ سورۃ القلم میں ہے، اے محمد کچھ آپ نرم ہو جائیں اور کچھ ہم اپنے موقف چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے جواب میں یہ فرمان نازل ہوا کہ اے رسول، مشرکین کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کی توحید کی دعوت دیتے رہو۔ انہیں سمجھائیں اور بتائیں کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے اور کسی کو نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ فرما دیجئے ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، بس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے کا۔ وہ لوگ یہ پکارتے ہیں اور خود اپنے رب کی طرف ذریعہ قرب کا تلاش کرتے ہیں، جو ان میں سے زیادہ قریب ہے اور ان کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہیں کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو ان کو بلاؤ، وہ تمہاری تکلیف دور کرنے یا اس کو بدل دینے کی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کے ساتھ اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ اپنے رب کے ہاں اس کے قرب کی متلاشی ہیں کہ کون ان میں اپنے رب کا مقرب بندہ ہے اور کون اس کے عذاب سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ مکہ کے مشرک پتھر، لکڑی اور مٹی کے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ اور حرمت کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کہ انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، مگر ان میں ان بزرگوں کی روح حلول کر گئی ہیں جن کی عبادت سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خدائی میں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ اہل مکہ کے عقیدہ کے مقابلے میں یہود و انصارہ بتوں کو وسیلہ بنانے کے بجائے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو وسیلہ بناتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اللہ زینہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ اللہ زینہ کا لفظ ذی روح اور ذی عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بت نہیں، انسان ہے، تو معنی یہ ہوا کہ جن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا یا اس کے ساتھ مشکل کشا حاجت رواں اور وسیلہ سمجھتے ہو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں۔ ان کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے رب کی رحمت کے طلبگار اور اس کے عذاب سے لرزاں ترسا رہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی خوفناک چیز ہے جس سے ہر حال میں ڈرنا ہی چاہیے۔ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کو فائدے سے زیادہ ہے، بدترین ہے اس کا موٹی اور بدترین ہے اس کا ساتھی۔ انسان جب اپنے رب کی بندگی چھوڑتا ہے تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا اور جگہ جگہ ماتھا ٹیکتا ہے۔ جلد باز اور مفاد پرست طبیعت کی وجہ سے مشرک اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جس مزار یا بت کے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہے وہ تو اسے نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ یہ فکر و عمل اس قدر گمراہ کن ہے کہ آدمی ہدایت قبول کرنا تو درکنار حق بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص گمراہی میں بہت دور جا چکا ہے۔ ایسے شخص کو شعور نہیں ہوتا جس کو پکار رہا ہے، وہ فائدے کی بجائے اس کو نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ ایسے شخص کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ بہت برا عقیدہ اور سہارا ہے جس کو مشرک اختیار کرتے ہیں۔ مشرک کو اس لیے فائدے کی بجائے نقصان پہنچتا ہے کہ اسے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ شرک ٹھہرایا ہے جو تمام نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ مشرک حقیقی مشکل کشا کے بجائے کئی مشکل کشاؤں کو پکارتا ہے، لیکن یہاں جمع کے بجائے الشیر واحد کا لفظ لایا گیا ہے، کیونکہ مشرک کے عقیدے کا محرک اور سبب شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے بتایا ہے کہ بھلائی کی بجائے شیطان بدترین ورگلانے والا اور برا ساتھی ہے۔ سیدنا حسن بن علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے وطر میں پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھلائی، الہی بے شک تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، جس کا تو دوست بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ تو دشمنی رکھے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جنہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اپنے لیے کسی نفع اور نقصان، موت اور زندگی نہ دوبارہ اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ الفرقان۔ ناظرین اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ کون سی آیت ہے جسے پڑھ کر پھونک مارنے سے پیسوں کی کمی نہیں ہوگی؟ وہ آیت یہ ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ چھوٹا سا لفظ ہے، اور اللہ بس ہے کارساز۔ یہ آیت 3 مرتبہ تنہا پر پڑھ کر پھونک دیں، جو نفع ہے اس پر پڑھ کے پھونک دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں لائے گا، شر کو اٹھا لے گا، اور آپ کے لیے اس سے زیادہ ہر مرتبہ اللہ کی طرف سے انعام برکت کی شکل میں ملے گا۔ وہ پیسے آپ کے گھر میں نقصان کا نہیں بلکہ محبت اور فائدے کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔
تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اختتام پر اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔